اچھا، اس حکومت کے دو بڑے سیاسی چیلنجز تھے، ایک پاکستان تحریک انصاف، دوسرا مولانا فضل الرحمان. یہ چیلنج بنتے جا رہے تھے. لیکن اب جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ اطلاعات کے مطابق محسن نقوی صاحب سے بھی مولانا ملے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ مولانا مناؤ مشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کسی کے اشارے پر، یا میرا خیال ہے کچھ باتیں ہم نے جو کی ہیں کچھ لوگوں نے شاید سن لی ہوں کہ ایسے ایسے کر لیں کہ سودا سستا تھا، ہاں ابھی بھی دیر نہیں ہے. ہاں تو میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے، جی وہ نون لیگ کے ہیں نا. جی جی اور پھر آپ نے کہا کہ شاید محسن نقوی صاحب کی بھی یہ ملاقات ہوئی ہے. ہاں یہ بھی کچھ شفائیں چل رہی ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ اب رہ کیا گیا ہے؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ کس معاملے میں کہ بھائی وہ ظاہر ہے مولانا نے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہوں گی، وہ نہیں کیا تو ہو اب پھر سکتی؟ مولانا کی میٹنگ کس کے ساتھ رہ گئی ہے؟ اب ظاہر ہے بڑوں کے ساتھ. ہاں تو کون سا بڑا ہے جس کے ساتھ رہ گئی ہے؟ وہ آپ نے اپنے انالیسس میں کہا تھا کہ میاں صاحب. تو اب تو میرا خیال ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم وہاں جو نہیں یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی تو ہے. میرا خیال ہے اب میاں صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی. اچھا آپ نے کہہ دیا نا، تو اب میاں ہاں صاحب آپ سے نے بھی کہا تھا. تو ہو جائے گی ملاقات. اچھا، اور اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اب مولانا ان ہے؟ مولانا آؤٹ نہیں ہوں گے. آؤٹ نہیں ہوں گے. ان ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے نا. وہ تو لین دین چلے گی نا. یعنی پی ٹی آئی کو چٹا جواب. نہیں ہاں یہ دیکھیں نا، اگین ایسے نہیں ہوگا. اچھا مولانا نے اب اپنی جو کارروائی اناؤنس کی ہے نا وہ کریں گے. بڑے بڑے جلسے جلوس کریں گے اچھا اور پھر لاہور جا کے کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نہیں سمجھ آئی. یہی تو ہے. اس کے بعد ہاں پھر میٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا پھر مطلب ہے کہ اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھا کے پھر جب میٹنگ ہوگی میاں صاحب کے ساتھ تو بات بھی کوئی مزے کی ہوگی نا. ایویں ہوا میں باتیں کرنا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں نا، وہ تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے مولانا اپنی اسٹریٹ اسٹرینتھ، اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھائیں گے پہلے. اچھا جلسے بڑے بڑے کریں گے، اس میں دھجیاں اڑائیں گے سب کی. اچھا دو تین باتیں وہ کہیں گے. ایک تو یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا الیکشن میں، اور آپ پہلی بات تو یہ کریں گے. دوسری بات وہ یہ نہیں، میرا نہیں خیال کہیں گے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں. وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان کو حکومت دے دیں. آپ کیوں یہ حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی حکومت، اور آپ کیوں گالی کھا رہے ہیں سب سے؟ میاں صاحب سے کہیں گے. میرا خیال ہے وہ ان کا موقف یہی ہے کہ یہ آپ نے بڑا برا سودا کیا ہے، کیونکہ آپ حکومت تو آپ نے لے لی مگر گالی پڑ رہی ہے آپ کو. جی اور کل پرسوں جب بھی الیکشن ہوں گے آپ اڑ جائیں گے. ٹھیک. ہم آپ کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بھی وہی اشر ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جو مولانا کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا عائشہ کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی وہاں کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی ہے نا. اچھا وہ کیونکہ پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے وہاں دھاندلی کی. ہاں لیکن وہ احتجاج سندھ میں کرتے ہیں. ہاں نہیں، وہ احتجاج ساری جگہ پہ کریں گے نا، بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے آپ کو. یہ تو بار بار انہوں نے کہا یہ مت لیں، اب باہر بیٹھے ان کو چلانے دیں. جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں جیسے بھی چلاتے ہیں چلائیں. گالی کھانی ہے تو یہ کھائیں. ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے ہم خیال نہ ہوئے مولانا تو صاحب. ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے نا سسٹم کے. مریم نواز صاحبہ کی صورت میں مریم کی وجہ سے اور بھائی کی وجہ سے وہ تو سسٹم کے اندر ہیں. مولانا سسٹم کے باہر ہیں. جی تو اب ایک ہی طریقہ ہے نا کہ مولانا کو سسٹم کے اندر لایا جائے تاکہ مولانا کا جو کمپلینٹ ہے وہ دور ہو جائے یا دب جائے. تو میں تو یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو جائے، ان کو منا لیا جائے کہ آپ باہر بیٹھ کے نہ گالی دیں، اندر آ کے بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیبنٹ میں بیٹھیں، آپ فلانی جگہ پہ بیٹھیں اور پھر ہمیں ایڈوائس بھی دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں. تو دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا خوفزدہ ہیں کہ اگلی الیکشن جب بھی ہوگی کہ اس میں کیا کون جیتے گا کون ہارے گا. اس دفعہ تو ان کو آؤٹ کر دیا، آؤٹ ہو گئے نا. جی نون لیگ بھی آؤٹ تھی، وہ ان ہو گئی ہے. مولانا آؤٹ تھے، وہ ان نہیں ہوئے. ٹھیک، تو آگے کیا جا کے ہوگا؟ تو اس لیے وہ دیکھیے ہر پارٹی کے
کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. مولانا کا اسٹریٹ پاور تو ہے مگر ووٹنگ پاور جو ہے نا وہ صرف کچھ علاقوں میں ہے اور باقی نہیں ہے. اور ان کے لیے کے پی بہت اہم ہے. کے پی میں پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے. مولانا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے ہاتھ کیا وہاں. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے بیکاز پاور تھا پی ٹی آئی کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ نہیں کی مولانا کی. جی جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کی ہیلپ کی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. تو شاید توقع یہ تھی کہ ہماری بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے. وہ ہوئی نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو ریگنگ کرنی تھی چھوٹی موٹی وہ کر لی انہوں نے. ویسے ہی سپورٹ بھی تھا. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہے یہ بڑی ضروری ہے. اب میرا خیال ہے میاں صاحب کا اور مولانا کا رابطہ ہو چکا ہے. اچھا ہاں آئی تھنک ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب آگے جا کے ملاقات بھی ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بغیر بات آگے نہیں بنے گی مگر اس سے قبل مولانا اپنی اسٹرینتھ دکھائیں گے کتنا میں تکڑا ہوں. اور وہ ابھی کسی صورت میں بھی وہ پی ٹی آئی سے دور نہیں ہوں گے. جوائن نہیں کریں گے, ساتھ ساتھ چلیں گے. کیونکہ دیکھیے نا ایشو تو وہی ہے نا, وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں جنہوں نے ریگنگ کی ہے, ان کو نکالا ہے وہاں سے, ان کے ساتھ کیسے جوائن. جھگڑا ان کا وہیں کا ہے نا, کے پی کا ہے. ہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہیلپ کرے. اچھا. جو کہ وہ ہیلپ نہیں ہو رہی نا اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ تو آپ پسوڑی پہ ہی کہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ مولانا کریں گے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو تھوڑی سی اکاموڈیشن شو کرنی چاہیے اور مولانا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بڑی پرانے رشتے ہیں ان کے میاں نواز شریف صاحب کے اور مولانا کے, گہرے تعلقات. اور ویسے مولانا دکھی ہے کیونکہ میاں صاحب نے ایک دو دفعہ ان کی بات نہیں مانی. اب میرا خیال ہے میاں صاحب بھی پچھتاتے ہوں گے. اب بات مان لیں گے میرا خیال ہے, بات سمجھ لیں گے, پھر بھائی کو بھی کہیں گے, پھر بھائی آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا اینڈ سو آن. اچھا یعنی یہ وایا بٹنڈا جائیں گے. ہاں نہیں مطلب اور راستہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں رہی سسٹم کو مولانا صاحب کی. ہاں مگر ضرورت ہے نا, کیونکہ نیگیٹو رول تو کر سکتے ہیں نا, ڈی اسٹیبلائز تو کر سکتے ہیں. اچھا. اب مولانا نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا عمران خان کی حکومت آئی تھی تو مولانا ایک بہت بڑا مجمع لے کے لانگ مارچ لے کے گئے تھے جب وعدے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت نے ان سے. ٹھیک. اور پھر دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا. ہاں وہ کہہ رہے ہو گیا نا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کا کچھ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, اتنا جھگڑا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. مگر ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو سارا انتظامیہ جو بنا ہے, ہائیبریڈ رجیم بنی ہے, اس کو بالکل آؤٹ کر دیا. اور آؤٹ کرنے والوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ان کا کندھا استعمال کیا جن کے ساتھ جھگڑا ہے. جی ایسی سیاست میں ہوتا ہے نا. واو. This is part of politics. The enemy of my enemy is my friend. Are they gonna be friends? تو کیا بنا پی ٹی آئی کے ساتھ, مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ دھچکا نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ کہ مولانا الگ ہو گئے؟ حالانکہ مولانا کی طاقت استعمال کی جا سکتی تھی وزن ڈالنے کے لیے. ہاں مگر مولانا جو ہے نا وہ اپنی طاقت اپنے لیے رکھیں گے, وہ کبھی بھی اپنی طاقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کریں گے ان دی سپورٹ آف پی ٹی آئی. اوکے, یہ آپ نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا سکتے مولانا. نہیں, وہ بات کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے, مگر جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے. سو یہ ان اے وے ماضی کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں, جیسے وہ غیر فطری سمجھے جاتے تھے نا کہ کبھی ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا, اس طرح کیا پاکستان تحریک. اور مولانا بائی دا وے آصف زرداری سے بھی ناراض ہے. اچھا. ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دھوکہ دیا ہمیں. بیکاز دیکھیے بات تو سیدھی سی ہے نا کہ جب یہ فیصلے ہو رہے تھے پہلے بھی کہ ہم نے حکومت لینی ہے کہ نہیں لینی. جی 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 جی. تو جب یہ ابھی کہ یہ حکومت لینی چاہیے کہ نہیں لینی, یہ جو اب الیکشنز کے بعد آئی کہ پی ٹی آئی کو کرنے دے, چلانے. ہاں ہاں, جب نون لیگ میں بھی اختلاف ہے. مولانا کا یہی موقف تھا کہ اب مت لیں حکومت, پی ٹی آئی کو چلانے دیں, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا. اور یہ سارا آئی ایم ایف کا ایجنڈا شنڈا یہ کر لیں, مگر نہیں بات مانی. وہ پھر بات دوسری چلی. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ یہ رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے حوالے کی جائے, تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کو ساتھ لے کے چلا جائے اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلا جائے. پیپلز پارٹی نے بہت اچھی گیم کھیلی ہے, ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں, اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو گالی جو ساری پڑ رہی ہے وہ نون لیگ کو پڑ رہی ہے. جی. تو اب مولانا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے گیم بہتر کھیلی ہے, نون لیگ نے گیم اتنی اچھی نہیں کھیلی. تو اب موقع ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے اسٹریٹجی کو. تو اب دیکھیں مولانا کی بات میاں صاحب سمجھتے ہیں, توجہ اس کی طرف دیتے ہیں, آگے کیا بات کو بڑھاتے ہیں, کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. بٹ مولانا از اے بگ پلیئر ناؤ, بیکاز دیکھیے پازیٹیو رول نہیں ہے, نیگیٹو رول ہو سکتا ہے. اچھا. اینڈ دیٹس ناٹ گڈ.
That's not good. تو یہ جو رابطہ ہوگا یا ملاقات ہوگی یہ صرف فارمیلٹی کے لیے ہوگی یا بجٹ کے بعد مولانا بھی کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں نہیں, I can't say that. ان کی پارٹی؟ I can't say that. Okay. مولانا خود تو شاید کسی قسم کا عہدہ نہیں لیں گے, مگر ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو وہ دلوا سکتے ہیں. اوکے, اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ. محسن نقوی صاحب کی ملاقات سے تو مبینہ طور پر جو ملاقات ہوئی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام گیا ہوگا. تو ظاہر ہے پھر اس کا یہ مطلب ہے محسن نقوی صاحب تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوتی ہے, دوسری طرف شہباز شریف صاحب سے. شہباز صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ میرے تو بیٹا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بڑا قریب ہے میرے. ہاں وہ بھائیوں جیسا ہے. محسن نقوی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے تعلق تو محسن نقوی صاحب تو برج ہے نا, محسن نقوی از دا برج بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اسٹیبلشمنٹ. یس, اوکے, یہی رول انہوں نے پہلے بھی ادا کیا ہے, ٹھیک. یہ ابھی بھی وہی رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کریں گے. اچھا, ہاں ٹھیک وہ ہے. کر رہے ہیں. اگر انہوں نے مولانا سے ملاقات کی ہے تو وہاں جا کے مولانا سے پوچھا کی چاہیے پاجی دسو تو صحیح, کیوں غصہ کر دے ہو, خادم حاضر ہے دسو تو صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی, شرائط ہوں گی, وہ سبھی مان لی جائیں گی. یہ نہیں کہ مان لی جائیں گی, ان کی شرائط جو ہیں ان میں سے کچھ نہیں ماننے والی بات, کچھ ویسے ہی کہی جاتی ہیں بارگیننگ کے لیے. اوکے, لسٹ بنا دی جاتی ہے نا کہ 10 آئٹمز ہیں, ٹھیک ہے. اسے اصلی 3 چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک اور ہے. بنا دیتی ہیں 10. اوکے, تو دوسری سائڈ کہتی ہے 10 تو نہیں ہو سکتے,